الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ ایک ہرے بھرے جنگل میں تمام جانور خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے، کوئی کسی کو تکلیف نہیں دیتا تھا۔ اس جنگل میں ہرن اور ہرنی کا ایک جوڑا بھی رہتا تھا جن کا ایک پیارا سا بچہ بھی تھا۔ ایک دن یہ تینوں اکٹھے گھاس کھا رہے تھے کہ ایک چیتے پر ان کی نظر پڑی جو ان کی طرف دیکھتے ہوئے وہاں سے گزر گیا۔ گھاس چر لینے کے بعد ہرن اور ہرنی آرام کرنے لگے اور بچہ اپنی مستی میں مگن اچھل کود میں مصروف رہا۔ کچھ دیر بعد تو کہ شور مچانے پر ہرنی کی آنکھ کھلی تو دیکھتی ہے کہ اس کا بچہ وہاں سے غائب ہے۔ وہاں موجود طوطوں اور مرغ کے بتانے پر معلوم ہوا کہ ان کے بچے کو چیتا لے گیا ہے۔ اپنی پریشانی کے حل کے لیے بیچارے ہرن اور ہرنی جنگل کے بادشاہ شیر لائن کے پاس گئے۔ جانوروں کی موجودگی میں شیر نے ہرن سے پوچھا، تمہارے بچے کو لے جانے والا کون تھا؟ ہرن، مجھے پورا یقین ہے کہ میرے بچے کو چیتا اٹھا لے گیا ہے، جس کے گواہ وہاں موجود طوطے اور مرغ ہیں۔ شیر نے ہرن کی بات سننے کے بعد ایک لمبی سانس لیتے ہوئے کہا کہ سب جانور جانتے ہیں کہ چیتا میرے خاندان سے ہے، میری فیملی سے ہے، لیکن اسے اپنے کیے کی سزا ملے گی۔ اس کے بعد شیر نے حکم دیا کہ جنگل کے تمام جانور ہاتھی کی سربراہی میں چیتے کو پہاڑ سے نیچے پھینک دیں۔ پیارے بچوں، دوستوں، پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں سب کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہیے اور ہر کام میں انصاف یعنی جو جس کا حق ہے اسے دینا ضروری ہے، چاہے اس کی وجہ سے ہمیں خود کو ہی نقصان کیوں نہ ہو رہا ہو۔ اگر نقصان کرنے والا ہمارا اپنا عزیز رشتہ دار ہی کیوں نہیں ہے تو پھر ہمیں جس پر ظلم ہوا، جو مظلوم ہے، ہمیں چاہیے ہم اس کا ساتھ دیں۔ لیکن افسوس فی زمانہ اس وقت کچھ کیفیت اس طرح کی ہے کہ اگر ظلم کرنے والا ہمارا رشتہ دار ہے اور مظلوم کوئی غیر ہے تو ہم سائیڈ کس کی لیتے ہیں؟ ہم ظلم کرنے والے کی سائیڈ لے رہے ہوتے ہیں، اور مظلوم جو ہوتا ہے، مظلوم اس بیچارے کو دبا رہے ہوتے ہیں، اس پر الٹا اس کو تڑیاں لگا رہے ہوتے ہیں، الٹا اس کے لیے جو ہے نا مزید پریشانی کا باعث بن رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہاں پر اس کہاوت سے ہمیں یہ پتا چلا کہ ہمیں مظلوم کی سائیڈ لینی چاہیے، چاہے اگر وہ ظلم کرنے والا ہمارے خاندان یا ہمارے گھر کا ہی فرد کیوں نہ ہو۔ اب یہاں پر شیر نے کہا کہ چیتا میرے خاندان کا، میری فیملی کا ہے، لیکن اگر اس نے ہرن اور ہرنی کو بولا، اگر اس نے آپ کا بچہ اٹھایا ہے تو پھر اس کو سزا برابر ملے گی، کیونکہ انہوں نے کہا کہ گواہ بھی موجود ہے نا، مرغ، طوطے اور دیگر جو تھے جانور، انہوں نے بتایا کہ اس کے بیٹے کو وہی اٹھا کے لے کے گیا۔ تو شیر نے فوری کہا کہ وہ میرے خاندان سے ہے، لیکن اس کو معافی نہیں ملے گی، اس کو سزا ملے گی، اور بولے کہ تمام جانور اکٹھے ہو جائیں، ہاتھی جو ہیں ان کی سربراہی میں چیتے کو پکڑا جائے، پہاڑ پر لے جایا جائے اور اس کو نیچے پھینک دیا جائے، جس سے اس کی موت واقع ہو جائے گی، اس کو سزا مل جائے گی، تاکہ باقی کے جو دیکھنے والے ہیں ان کو بھی نصیحت ملے کہ دوبارہ کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، کسی پر اپنے کم سے جو آپ سے کم تر ہے اس پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ عز و جل ہمیں آج کی اس حکایت کو سمجھتے ہوئے اپنے پیاروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔